السلام علیکم پیارے دوستو، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام کھانے چاہیے، چکن مٹن کھانا چاہیے، بڑی بڑی غذا ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے، تب جا کر جسم مضبوط بنتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو تین دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ سب لوگ حیران ہو جاؤں گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمرو بن مرحب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھیں۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے تمام اپنے اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہیں، وہیں پر دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ بس اب اللہ کی طرف سے ہی اب فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کو ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھلے طور پر مدینے پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 مہینے تک مسلمان لگاتار گڈھا کھودتے رہے۔ بلا آخر مدینے کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھودی گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمرو بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے، ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندق کھودی کیسے ہے؟ اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے؟ اس کے بعد یہ 6 ہفتوں تک مدینے سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرحب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا اور جیسے جیسے کر کے اس نے خندق کو پار کیا اور مدینہ میں پہنچ گیا۔ پھر چیخ کر کہنے لگا، مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا بھی ہے سامنے کون ہے؟ سامنے امر ہے، تم اسے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ پھر عمرو بن مرحب چیخ کر کہنے لگا، مسلمانوں کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جاؤں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے پہلوان اور بہادر بیٹھے ہوئے تھے جن میں عمر طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، علی بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے امر ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے گا؟ تو یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سامنے عمرو بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے، اے میرے آقا،
مجھے آپ اجازت تو دیں، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمرو بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے کے بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور ایک کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اس لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا، جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کا غصہ بڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ نے اس کے تینوں ہی وار روک لیے۔ پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا، جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی۔ مرحب کے لوہے کے کپڑے کو چیرتے ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کے 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے، تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا غلام۔ تو دوستو، جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس لیے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی وزنی چیز اٹھاؤ تو یا علی کہہ کر اٹھا لیا کرو، کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے مگر قوت حیدری تم پر آ جائے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔